أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ذوی الاحترام حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، آج سن 1441 ہجری کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے. نئے اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام. محرم الحرام سن 1441 ہجری کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے، جس میں ہم سب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نیا اسلامی سال
عالم اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے امن و سلامتی، عافیت اور خیر و برکت کا سال ہو۔ پچھلے جمعات مبارکہ کے مضامین جمعہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ اسلامی سال کے آخری مہینے میں قربانی ہے 10 تاریخ کو، ذی الحج کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اور محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو بھی عراق میں نینوا کے میدان میں، جس کا دوسرا نام کربلا ہے، خانوادہ نبوت اہل بیت اطہار نے دین اسلام کی بقا اور سالمیت کے لیے ایسی لازوال اور بے مثال قربانیاں پیش کی، رہتی دنیا تک وہ قربانیاں مشعل راہ ہیں، اور دین کی بقا اور دین کی سلامتی کی ضمانت وہ قربانیاں ہیں جو محرم شریف کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں پیش کی گئیں۔ اسلام چونکہ ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے، قربانیوں سے اور ایثار سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی، دین کی حفاظت، دین کی بقا اور سالمیت کے لیے اور دین کے احیاء کے لیے جب بھی قربانی مانگی گئی اور قربانی کرنے کا وقت آیا، تو اسلام کی تاریخ گواہ ہے اہل اسلام نے اپنا وطن بھی قربان کیا، مال کی قربانی بھی دی، اولاد بھی قربان کی، اور اگر اپنی جان دینے کا وقت آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ اہل اسلام نے دین کی بقا و سالمیت و احیاء کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کیا اور اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ اسلام کی تاریخ، اسلام پوری تاریخ اسلام گواہ ہے اہل اسلام نے، دین سے وابستہ لوگوں نے ہر دور میں قربانیاں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم شریف کی پہلی تاریخ کو ہوئی، اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں، اور ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی ذی النورین نے قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، انہیں شہید کیا گیا۔ اس کا تذکرہ آپ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں سن چکے ہیں۔ یہ قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں، اور شہادتیں یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک الگ اور سنہری باب ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل مختلف شخصیات کو عطا کی گئیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں، صفیہ اللہ ان کا لقب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منصب کلیم اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منصب خلیل اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کا منصب دیا گیا،
اور ہم سب کے پیارے آقا و مولا علیہ تحیت و ثنا کو حبیب اللہ کا لقب دیا گیا۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بلند مراتب عطا فرمائے ان میں سے ایک اہم ترین مرتبہ اللہ کا حبیب ہونا ہے۔ یہ سارے مناصب ان کا تعلق منصب نبوت کے ساتھ ہے، یہ سب اللہ کے نبی، پیغمبر اور رسول گزرے۔ رب ذوالجلال نے پوری انسانیت میں سے، انسانوں میں سے جن انسانوں کو مقام اور مرتبہ، عزت و وقار، تمکنت عطا کرنے کے لیے چنا، ان میں پہلا درجہ جو ہے وہ نبوت کا ہے، رسالت کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے جن کو مرتبہ عطا کیا وہ مرتبہ صدیقین کا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد انسانوں میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے چنا اور پھر ان کو شہادت کا مرتبہ دیا، تو نبوت کے بعد صداقت کا درجہ ہے، صدیقین کا درجہ ہے، اس کے بعد شہداء کا درجہ ہے، اور شہداء کے بعد پھر صالحین کا درجہ ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام فرمایا اور قرآن مجید میں اس کا اعلان عام فرمایا۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور نماز کی ادائیگی میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ بھی نماز میں جب سورہ فاتحہ کے تکمیل کے مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو ہر نمازی اپنے رب کی بارگاہ میں دوران نماز ایک التجا کرتا ہے، ایک دعا مانگتا ہے نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ذوالجلال ہمیں سیدھے راستے پر چلا، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اور کچھ بندے وہ ہیں کہ نہیں جی سب انسان ہیں، سب برابر ہیں۔ قرآن فرماتا ہے سب انسان برابر نہیں ہیں، انسانوں میں سے نبوت ہے پہلا درجہ، رسالت ہے، صدیقین کا درجہ ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور کچھ ایسے انسان ہیں جن پر اللہ نے اپنا قہر اور غضب نازل فرمایا۔ جو مغضوب ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان پر انعام ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جن پر تیرا قہر نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تو ناراض ہے، اے رب ذوالجلال ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ہمیں ان کے راستے پر چلانا۔ اب جن میں انعام کیا وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور جس پر غضب ہوا وہ جو موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں آیا تھا فرعون، وہ مغضوب ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابل نمرود آیا، نمرود مغضوب ہے جس پر غضب ہے اللہ کا، اور ابراہیم خلیل اللہ وہ ہیں جن کو اللہ نے انعام عطا فرمائے، انعام کی بارشیں کی اور انہیں اپنا خلیل بنایا، انہیں کلیم بنایا۔ ہر نبی، ہر رسول اور ہر پیغمبر کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے،
جو مقابل آیا اس پر غضب ہے، اور جس پر انعام ہوا ہے وہ مقرب بارگاہ خدا بندی ہے۔ ہر دور میں ایسا معاملہ چلتا رہا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو میدان عرفات میں دعا مانگی تھی کہ شہر نبی ہو، مرتبہ شہادت کا ہو، دعا قبول ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو پیارے نبی کریم کے مصلی پہ کھڑا مقام شہادت پا رہا ہے اس پر اللہ کا انعام ہے، اور جو خنجر لے کر فاروق اعظم کو شہید کر رہا ہے اس پر اللہ کا غضب ہے، وہ مغضوب ہے، یہ ان پر اللہ کا انعام ہے۔ عثمان غنی جامع قرآن ہیں، کامل الحیاء والایمان، ان پر اللہ کا انعام ہے، اور جو ان کو قتل کر رہا ہے ابو لولو کنانہ، یہ مغضوب ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل جو ہے وہ مغضوب ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن پر اللہ کا انعام ہے۔ تاریخ کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہا، ہر دور میں حق اور باطل کی آویزش رہی۔ کہیں باطل فرعون کی روپ دھارتا ہے تو حق موسیٰ کلیم اللہ کی صورت میں مجسم ہوتا ہے، باطل نمرود کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اور حق جو ہے وہ ابراہیم کی صورت میں مجسم ہو کر سامنے آتا ہے۔ پھر وہ دور آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، حضرت عمر کا ہے، عثمان کا ہے، حضرت علی کا ہے، یہ دور خلافت چلتا رہا۔ اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر امام حسن مجتبیٰ وہ خلیفہ بنتے ہیں، اور 5 خلفائے راشدین ہیں۔ 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی واضح حدیث شریف ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد حضور نے فرمایا پھر حکومت آ جائے گی، بادشاہت آئے گی، ملوکیت ہو جائے گی، خلافت ختم ہو جائے گی۔ 30 سالہ دور خلافت۔ اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے خلافت کے نکال دیے جائیں تو پھر چاروں خلفاء کی خلافت 30 سال نہیں بنتے۔ آپ کا دور خلافت ڈالا جائے تو پھر 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ آپ 6 مہینے خلیفہ رہے، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا تھا کہ آمنہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، ناطق وحی رسول الثقلین نے جو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں فرمایا تھا وہ اس وقت ظاہر ہوا جب امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ میرے آقا کا ارشاد سب کے سامنے آ گیا۔ امام حسن موجود ہیں، حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور حضور نے پیش گوئی فرمائی، آنے والے وقت کی پہلے خبر دے دی۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان تصادم ہونے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے ان دونوں گروہوں کے درمیان رب ذوالجلال صلح کروا دے گا، اور اس صلح کے نتیجے میں 2 گروہوں کے درمیان صلح امام حسن مجتبیٰ کراتے ہیں۔ آقا کی پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے اور آپ خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ خلافت کو چھوڑا، دستبردار ہوئے، اور یہ دستبردار ہونا ہی خون ریزی اور تصادم سے ملت کو بچایا امام حسن مجتبیٰ نے۔ یہ 30 سالہ دور خلافت تھا۔ اس کے بعد 20 سال حکومت رہی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد۔
حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ کی خلافت، پھر امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور حکومت 20 سال پر مشتمل ہے، پورے 20 سال ان کے دور خلافت کے اندر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں۔ یہ 20 سالہ دور حکومت گزر گیا تو امیر معاویہ کے وصال اور ان کی وفات کے بعد یزید جب اقتدار میں آیا، سن 60 ہجری اور رجب کا مہینہ تھا جب یزید جو ہے وہ اقتدار پہ آیا، اور زماں میں اقتدار اس نے اپنے ہاتھ میں لی اور قابض ہو گیا اقتدار پہ۔ جب اقتدار پہ قابض ہوا تو قابض ہونے کے بعد اس نے پھر سب سے پہلے جن سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ میں صاحب اقتدار ہوں، حکومت میرے پاس ہے، زمان اقتدار میرے پاس ہے، اور میری حکومت کی بیعت کرو، مجھے حکمران مانو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں نمایاں تھے جن سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ اب پچھلا دور خلافت دیکھیے، 30 سال کا دور خلافت، بیعت ہوتی رہی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جب خلافت ہوئی تھی، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی بیعت ہو رہی تھی سقیفہ بنو سعدہ میں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ بیعت کے لیے لوگ ایسے ٹوٹ پڑے تھے جیسے شہد کی مکھیوں پہ جتھا جو ہوتا ہے اس پر شہد کی مکھیاں ٹوٹ پڑتی، اس طرح لوگوں نے بیعت کی۔ پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ، یہ دور خلافت ہے۔ پھر 20 سال دور حکومت حضرت امیر معاویہ کا گزرا ہے۔ اب دور جب آیا 60 ہجری اور رجب کا مہینہ، یزید اقتدار میں آتا ہے، اور میرے آقا کریم کی وہ حدیث ابو ہریرہ کو یاد تھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب میں، یہ رسول اللہ کے بوڑھے صحابی ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، باری تعالیٰ اس زمین پر اب میں نہیں رہنا چاہتا، اب مجھے اٹھا لے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ کی نشانی اور آقا کے بوڑھے صحابی، یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو کہ سن 60 ہجری ہے، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لوگوں میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، میں سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور 9 عمر لوگوں کے اقتدار میں آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا حضور فرماتے ہیں، ہمارے آقا دعا مانگتے ہیں، ناطق وحی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب دعا مانگتے ہیں۔ 60 ہجری کے آغاز یا اختتام اور 9 عمر لوگوں کے اقتدار میں آنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ کہا سن 60 ہجری بھی ہے، یزید بدبخت اقتدار میں آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ دور، وہ زمانہ، وہ اقتدار جس سے اللہ کے محبوب نے پناہ مانگی ہے، اس دور میں کوئی بہت بڑا خونی حادثہ پیش آنے والا ہے، تبھی کو ہمارے آقا نے اس سن سے بھی پناہ مانگی، ان لوگوں کے اقتدار میں آنے سے بھی اللہ کی پناہ دی تھی۔ لوگ سمجھ گئے، اور یزید کا کردار سب کے سامنے تھا۔ ایک طرف ابو بکر کا کردار ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے، حسن مجتبیٰ کا کردار، پاکیزہ کردار، بلند اخلاق، جو قرآن مجید میں ان کی سیرتوں کا تذکرہ آیا،
ابو بکر بھی اس کا آئینہ دار، عمر بھی اس کا آئینہ دار، عثمان بھی اس کا آئینہ دار، علی بھی اس کا آئینہ دار، امام حسن مجتبی بھی اس کا آئینہ دار۔ بات آئی یزید کی، اقتدار پہ آتا ہے، اسلامی سلطنت کی زمام اقتدار سنبھالتا ہے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ یزید نماز کی پابندی اس نے ختم کر دی اور بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے دیا، ناچ گانے کو رواج دیا، شراب نوشی کو عام کر دیا، جوا، قمار بازی، ہر قسم کے غلط کام کا دورہ تھا۔ یزید کی حکومت میں آتے ہی ادھر بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی کے بعد 20 سال دور حکومت ہے، یزید آتا ہے سن 60 میں، امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر، یہ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر۔ اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی شہادتیں ہوئی تو کیوں ہوئی؟ ارے ایک ہی غرض تھی کہ میرے نانے کی دین کا حلیہ بگاڑ دیا، نماز کی پابندی ختم کر دی، زنا عام ہے، قمار بازی عام ہے، شراب نوشی عام ہے، ہر غلط حرکت کا دورہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حسین ان امور کی کبھی بھی حمایت کر سکتا، کیسے حمایت کروں گا؟ اب دو ہی راستے تھے، ایک رخصت کا راستہ، ایک عزیمت کا راستہ۔ کتنے راستے تھے؟ دو، ایک رخصت کا اور ایک رخصت کا راستہ یہ تھا کہ خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاتے، خاموش ہو کے نماز کی پابندی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، شراب نوشی کا دورہ ہے تو ہوتا رہے، قمار بازی ہے اس کا دورہ ہے تو مجھے کیا، میں تو پابندی سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ ایک تھا یہ راستہ۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ حسین نانے کے دین کا حلیہ بگڑ رہا ہے، شریعت کی دجیاں بکھر رہی ہیں، تم اگر خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو اس دین کی عبادت کرے گا کون بچائے گا دین کو؟ یہ تھا عزیمت کا راستہ۔ حسین نے کہا یزید کی بیعت نہیں کرتا، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، کنبہ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، ایو شاید تھی نانے دا دین رہ جائے، ادیان رہ جائے۔ دین کو بچانے کے لیے حسین نکل آئے تھے۔ اب نانے کے دین کی بقا کا مسئلہ تھا، امام حسین میدان میں نکل آئے، فرمایا بیعت نہیں کرتا میں۔ انہوں نے کہا بیعت نہیں کرتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین پاک کہتے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں، لڑائیاں کرنے کے لیے نہیں، میں دین کے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ باپ کے بعد بیٹا اقتدار میں، یہ موروثی نظام حکومت اسلام میں نہیں۔ ڈٹ گیا میرا حسین، نکل آئے، اور اہل کوفہ نے کہا کہ یزید بڑا ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بد کردار ہے، بد نہاد ہے، آپ آئیے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اس سے بچاؤ ہمیں، یزید سے جان چھڑاؤ ہماری۔ اب امام علی مقام دین کی بقا کے لیے نکلے، اور کوفہ جانے سے پہلے بڑے خط لکھے کوفیوں نے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کی خلافت پر بیعت کرتے ہیں، آپ کی، آپ کوفہ میں حکومت قائم کریں، کہ یزید سے جان چھوڑائیں ہماری۔ حضرت امام علی مرتبت نے امام مسلم کو بھیجا، ان کے 2 بچے بھی ساتھ چلے گئے کہ ہم جاتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اگر حالات سازگار ہوئے تو آپ آ جائیے، حالات ٹھیک نہ ہو تو پھر جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام مسلم کوفہ جب پہنچے
تو کوفے کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، جو حضور کے صحابی ہیں۔ امام مسلم جاتے ہیں، یہ چونکہ صحابی رسول ہیں، محب اہل بیت ہیں، انہوں نے راستہ نہیں روکا، تعارض نہیں کیا۔ مسلم بھی ان کے بیٹے بھی کوفے میں گئے۔ یزید کو پتہ چلا کہ امام مسلم کوفے آ گیا، حسین پاک کا بھائی، چچا زاد، بھتیجے بھی کوفہ پہنچ گئے ہیں۔ 40,000 آدمی بیعت کر رہا ہے امام مسلم کے ہاتھ پہ، 40,000 آدمی حسین کو خلیفہ ماننے کی بیعت کرتے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پہ۔ یزید دمشق میں ہے، جب پتہ چلا کوفے کے حالات بدل گئے، لوگ امام حسین کی خلافت کی بیعت کر رہے ہیں مسلم کے ہاتھ پہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنر ہے کوفے کا رسول اللہ کا صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، وہ محب اہل بیت ہے۔ اس نے فوری طور پر ایک آرڈر جاری کیا، نعمان بن بشیر گورنری سے معزول، ابن زیاد بدنہاد کو کوفے کا گورنر بنایا کہ جاؤ، تمہیں کوفے کی گورنری دی، اور جاتے ہی حسین کا کلا کما کرو، امام مسلم کی لوگ بیعت کر رہے ہیں، اس کو روکو، حالات کو کنٹرول کرو۔ ابن زیاد آتا ہے، یہ بڑا ظالم اور جابر قسم کا گورنر تھا، بڑا بدنہاد تھا، ظلم و بربریت میں بڑا نام تھا ابن زیاد کا۔ یہ بصرے کا گورنر تھا، کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر صحابی رسول، ان کو معزول کیا، بصرے کے گورنر کو کوفے کا گورنر بنا دیا ابن زیاد کو۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ اے اہل کوفہ، اے کوفے والو، میں نے سنا ہے تم نے حسین کی خلافت کی بیعت کی ہے مسلم کے ہاتھ پہ۔ اس نے کہا سنو، جو بیعت نہیں توڑے گا، یزید کا ساتھ نہیں دے گا، اس کے بچوں کو بھی یتیم کر دیا جائے گا، بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ اب وقت ہے شام سے پہلے پہلے بیعت کو توڑ دو۔ حکومت کے سپاہی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، امام مسلم مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد میں، اور یہ وہی جامع مسجد میں جس میں مولا علی کو شہید کیا گیا تھا، یہ وہی کوفی کی جامع مسجد تھی۔ کوفے والوں کے اندر وفا نہیں تھی، کوفی لا یوفی، ان کے اندر وفا کا تو نام ہی نہیں۔ کوفے والے بے وفا معروف تھے، مشہور تھے۔ حالات بدل گئے، ادھر جماعت کھڑی ہوئی، 40,000 آدمی امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اعلان ہوتا ہے، گلیوں میں نکارہ بجتا ہے، لوگ بیعت توڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ امام مسلم نے جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا تو دیکھا پوری مسجد خالی ہے، اور نظر ڈال کے دیکھا تو 2 بیٹے معصوم جو ساتھ تھے وہ پیچھے بڑھے ہیں۔ وہی کوفی جو کل بیعت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یزید سے آج وہ خون کے پیاسے بن گئے، ادھر اعلان ہوتا ہے کہ مسلم جہاں بھی ملے سپاہی تلاش کے اندر ہیں، انہیں گرفتار کیا جائے، ابن زیاد کے پاس لایا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ نماز مکمل کر کے حضرت امام مسلم جب مسجد سے نکلے، 2 بچوں کو لیا، جس گلی میں جاتے ہیں لوگ دیکھ کر دروازے بند کر لیتے ہیں۔ وہ جو بیعت کر رہے تھے، جنہوں نے خط لکھے تھے، دروازے بند ہیں، امام مسلم گلی میں سے گزرتے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، پیاس لگ گئی، شدت کی گرمی ہے، کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں۔ امام مسلم گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت دیکھتی ہے، اس نے کہا تم کون ہو اس وقت گلی میں؟
کہا میرا نام مسلم ہے، مدینے کا مسافر ہوں۔ دیکھو کوفے کے در و دیوار بھی میرے خون کے پیاسے ہو گئے، آج جو مجھے پناہ دے گا قیامت کے دن رحمت کائنات سے اس کو پناہ لے کے دوں گا۔ اس عورت نے دروازہ کھولا، کہا میرے گھر تشریف لے آئیے۔ تشریف لے کے اسی کا بیٹا جا کے مخبری کرتا ہے اور جا کے گورنمنٹ کے CID کے لوگوں کو بتاتا ہے جس مسلم کی تمہیں تلاش ہے وہ تو ہمارے گھر میں ہے۔ امام مسلم اس محب اہل بیت کے گھر میں ہیں، آتے ہیں، سپاہی امام مسلم کو گرفتار کرنے لگتے ہیں، امام مسلم اپنا دفاع کرتے ہیں، اس دفاع کے اندر ہی امام مسلم زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو گرفتار کیا ہے، گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے اہل کوفہ کو گورنر ہاؤس کے باہر جمع کر لیا اور کہا دیکھو مسلم اس وقت ہے میرے زیر حراست، سب اہل کوفہ بیعت توڑ دو ورنہ جو اشر مسلم کا بھی ہونے والا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی اشر ہوگا۔ وہ دو بچے جو تھے وہ اس عورت نے علیحدہ کمرے میں ان کو سلا دیا۔ امام مسلم گرفتار ہوتے ہیں، ابن زیاد کے پاس جب لے جایا گیا، ابن زیاد نے کوفے میں ڈنڈورا پٹوایا، اعلان کروایا، اہل کوفہ جمع ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے ہزاروں کی تعداد میں کوفی گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے، امام مسلم کو چھت پہ لے جا کر آپ کو شہید کیا اور گردن کاٹ کر زمین پہ پھینک دی۔ اس نے کہا سنو، جو بھی حسین کا ساتھ دے گا، مسلم کا ساتھ دے گا، اس کا وہی اشر ہوگا جو یہ میں نے مسلم کا کیا۔ امام مسلم شہید ہو گئے۔ وہ عورت محب اہل بیت تھی اور اسے معلوم تھا کہ ایک جج، قاضی، وقت کا قاضی کوفے کا، جن کا نام شریح تھا، وہ بھی محب اہل بیت تھے۔ عورت دونوں بچوں کو لے گئی، کہتی ہے قاضی جی یہ مسلم کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کے خاندان کے فرد ہیں، نوخیز کلیاں، ایک کا نام محمد ہے، ایک بچے کا نام ابراہیم ہے۔ قاضی جی تمہارے سپرد کر رہی ہوں، کوفے کے حالات بدل گئے، امام مسلم شہید ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کو بھی شہید کر دیا جائے، تو ایسا کرو ان دونوں کو مدینہ شریف پہنچا دو، کسی طرح یہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ قاضی شریح چونکہ محب اہل بیت تھا، شام کے وقت ایک قافلہ کوفہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، تاجروں کا قافلہ۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے صاحب کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ان دونوں شہزادوں کو لے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کون ہے، ان دونوں کو قافلے میں سے کسی تاجر کے حوالے کر دینا کہ ان کو خیریت سے مدینہ منورہ پہنچا دے، یہ خود پھر اپنا گھر تلاش کر کے پہنچ جائیں گے۔ قاضی شریح کو جب دونوں بچے عورت سپرد کرتی ہے تو قاضی شریح دونوں بچوں سے پیار کرتے ہیں، ایک بچے کو دائیں طرف دوسرے کو بائیں طرف، ماتھا چوما، سر پہ بوسہ دیا، شفقت کا ہاتھ رکھا، پیار کیا۔ بڑا بیٹا کہتا ہے قاضی جی آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، کیا ہمارے باپ کو شہید تو نہیں کر دیا گیا؟ اعلان تو ہم نے بھی سن لیا تھا کہ مسلم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو لگتا ہے ہمارے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قاضی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹو تمہیں کیا بتاؤں، تم خاموش ہو جاؤ، تمہاری تلاش میں پولیس کے کارندے ہیں، پکڑے نہ جاؤ۔ ادھر گورنمنٹ کے کارندے اور پولیس والے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، ڈھونڈو مسلم کے بیٹے چھپے ہوئے ہیں، ان کو لے آؤ۔ جب تقدیر کا قلم چلتا ہے قضا کے فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی تدبیر کام نہیں کرتی۔ اللہ کو جو منظور تھا، تاریخ رقم ہونی تھی، شہادتیں ہونی تھی، دنیا کو بتانا تھا
کہ جس نبی کا دین ہے اس کے گھرانے والے قربانیاں دے رہے ہیں۔ بڑی بڑی تحریکیں چلی، تحریک چلانے والے لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں، خود ان کے بچے لندن اور پیرس میں پڑھتے ہیں۔ یہ بتانا تھا دنیا والوں، جس محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے گھرانے کی نوخیز کلیاں بھی مسلی گئیں۔ سعد دونوں بیٹوں کو لے کر گیا قافلے والوں کے سپرد کرنے۔ جہاں سے قافلہ روانہ ہونا تھا سورج غروب ہونے کے قریب تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ قافلہ تو چلا گیا، وہ تو کافی وقت ہو گیا، قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب سعد قاضی شرح کا بیٹا پریشان ہو گیا، اس نے کہا بیٹو ابھی قافلہ گیا ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا، وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، لگتا ہے قافلہ نزدیک ہے، تم دوڑو دوڑو تیز دوڑ لگاؤ اور دوڑ کے قافلے والوں کے ساتھ مل جاؤ، قافلے والوں کو کہنا ہمیں مدینہ پہنچا دو۔ دونوں بچے تو شہزادے تھے، جھوٹ بولنا کبھی سیکھا نہ تھا نہ بولا تھا، گھر سے باہر کبھی نکلے نہ تھے، اور مدینے کے مسافر تھے، ننھے معصوم تھے۔ دوڑتے رہے رات بھر دوڑ لگاتے رہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ٹانگیں تھک چکی ہیں، چہرے پہ بھی تھکاوٹ، جسم تھکا ہوا ہے، رات بھر دوڑتے رہے۔ جب دن کا اجالا ہوا، بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے بھائی جان لگتا ہے مدینہ آ گیا ہے۔ یہ در و دیوار، یہ بستی، یہ آبادی، لگتا ہے یہی مدینہ ہے۔ چھوٹے بیٹے نے کہا بھائی جان یہ مدینہ نہیں ہے، یہ تو وہی در و دیوار ہے جو میں نے کل دیکھے تھے، وہی در و دیوار ہے۔ تقدیر نے مسکرا کے کہا تم اپنی شہادت کے قریب جا رہے ہو، اللہ نے تمہیں جو عظیم مرتبہ دینا ہے، جو مقام دینا ہے، شہادت کا جو اونچا مقام ملنا ہے، تم تو اس منصب کے اب قریب پہنچ گئے ہو۔ ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے پاس پانی کا ایک چشمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے، آؤ ابن زیاد کے سپاہی ہماری تلاش میں کہیں پکڑے نہ جائیں۔ کھجور کے خشک تنا تھا، اندر سے کھوکھلا تھا، دونوں شہزادے اس میں چھپ گئے۔ ادھر پولیس تلاش کر رہی ہے۔ خدا کا کرنا دیکھیے، ایک عورت جو کسی گھر میں کام کاج کر کے روٹی کماتی تھی، جس گھر میں وہ کام کرتی تھی اس کا مالکن جو تھی وہ محب اہل بیت تھی، اس گھر کی نوکرانی پانی کا مشکیزہ بھرنے کے لیے اس چشمے پہ آئی۔ چشمے میں تھوڑا سا تالاب سا بنا ہوا تھا جہاں سے مشکیزے بھر کے اہل کوفہ لے کے جاتے تھے۔ وہ عورت خاتون کنیز جب مشکیزہ بھرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ پانی میں دو ننھی ننھی صورتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ پانی میں عکس کیسا ہے دو بچوں کا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو کھجور کے کھوکھلے درخت میں دو ننھے سے بچے چھپے ہوئے ہیں، چاند جیسی صورتیں۔ بچے سہم گئے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اور جنہیں پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ ایک نے کہا میں مسلم کا بیٹا محمد ہوں، دوسرے نے کہا میں مسلم بن عقیل کا بیٹا ابراہیم ہوں۔ اس نے کہا بچوں تم رسول اللہ کے گھرانے کے فرد ہو، تمہیں پتہ نہیں سپاہی تو تمہیں رات بھر ڈھونڈ رہے ہیں، گھروں کی تلاشیاں ہو رہی ہیں، کھانا تلاشی ہو رہی ہے، گھر گھر تلاشی ہو رہی ہے، مسلم کے بچے کس کے پاس ہیں؟ نہ اس کو چھوڑا جائے گا نہ بچوں کو چھوڑا جائے گا۔ اس نے کہا بچوں میرے ساتھ چلو، میری مالکن ہے اہل بیت کی محب۔
میں تمہیں وہاں لے جاتی ہوں، مالکن تمہاری خدمت بھی کرے گی، ہو سکتا ہے تمہیں مدینہ شریف بھی پہنچا دے۔ مالکن کے پاس جب نوکرانی لے کے گئی، اس نے اپنی مالکن سے کہا میں تیرے لیے 2 قیمتی چیزیں لے کے آئی ہوں، یہ 2 شہزادے ہیں مسلم بن عقیل کے، تو اہل بیت سے محبت رکھتی ہے، میں اس لیے لے آئی ہوں۔ اس نے دیکھا تو وہ عابدیدہ ہوگی، اس نے کہا بچوں تمہارے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں، تمہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، تلواریں نیام سے باہر ہیں، تمہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے۔ بچوں بڑا نازک وقت ہے۔ اس نے دونوں بچوں کو گرم پانی کر کے غسل کرایا، پاؤں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے جسم اٹا ہوا ہے، دونوں کو نہلا کر کے کپڑے پہنا کر کے کھانا تیار جلدی سے کیا، کھلا پلا کر دروازے میں سلا کر باہر سے تالا لگا دیا۔ تالا لگا دو تاکہ گھر میں جب آئیں تو دیکھے تالا لگا، چلے جائیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، تقدیر کا جب قلم چلتا ہے تو کیسے حالات بدلتے۔ اسی عورت کا بیٹا حارث، جس نے سنا اعلان کہ جو محمد و ابراہیم کو گرفتار کرائے گا اسے مال ملے گا، دولت ملے گی، روپیہ ملے گا، پیسہ ملے گا، وہ راتوں رات امیر بن جائے گا۔ حارث صبح سے لے کر شام تک ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، رات بھر ڈھونڈتا رہا۔ صبح جب گھر میں آیا اس نے کہا ماں جلدی کر کھانا پکا کے دے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، نہ تو کل گھر آیا نہ شام کو آیا۔ اس نے کہا ماں چپ کر جا، چپ ہو جا، میں راتوں رات امیر بن جاؤں گا، مال ملے گا، دولت ملے گی، سرمایہ ملے گا، روپیہ پیسہ ملے گا۔ اس نے کہا وہ کیسے، راتوں رات تو امیر کیسے ہوگا؟ اس نے کہا اعلان نہیں سنا، جو محمد و ابراہیم کو گرفتار کرائے گا، زندہ یا مردہ لائے گا، اس کو انعام دیا جائے گا، مال ملے گا، دولت ملے گی، روپیہ ملے گا، پیسہ ملے گا۔ عورت کانپ اٹھی، وہ گھبرا گئی کہ جن کی تلاش میں کل سے یہ گھوم پھر رہا ہے وہ تو میرے گھر میں ہے۔ اس نے کہا جلدی کرو، مجھے کھانا پکاؤ، میں پھر ان بچوں کو ڈھونڈنے جاؤں۔ اس نے جلدی جلدی سے روٹی دی تاکہ یہ بدبخت جلدی دفع ہو جائے۔ اس نے جب کھانا شروع کیا تو دونوں بچوں کی رونے کی اندر سے آوازیں آئیں۔ دونوں بچے سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا تو دونوں بچے رونے لگے۔ عجیب منظر دیکھا خواب میں۔ اس نے کہا یہ ہمارے گھر میں بچوں کی رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ ماں نے بڑا ٹالا، اس نے کہا یہ گوانیاں دے بچے روندے ہونے نے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بول بچن لگاتی ہو، یہ تو رونے کی آواز ہمارے گھر سے آ رہی ہے اور اس کمرے سے آواز آ رہی ہے۔ بدبخت تالا توڑتا ہے، تالا توڑ کے دیکھا تو خاندان نبوت کی کلیاں وہاں آرام فرما ہے۔ اس نے دونوں شہزادوں کو پکڑا، تماشے لگائے۔ اس نے کہا میں تمہاری تلاش میں ہوں، تم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہو۔ ماں روتی ہے، کانپتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، کہتی ہے ارے قرآن کے بار کہیں انہیں زمین پہ نہ گرا۔ یہ رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہے۔ ماں آگے آتی ہے، ماں کو بھی تھپڑ مارے، دھکا دیا۔ جب بندہ دنیا کے لالچ میں، حرص و ہوس میں، مال اور دولت کی لالچ میں جب بندہ ذلت کی پستیوں میں گرتا ہے تو پھر نہ ماں کی پرواہ کرتا ہے، نہ باپ کی پرواہ کرتا ہے، نہ پیر کی، نہ استاد کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ لالچ و حرص و ہوس جب بندے کو اندھا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں دیکھتا۔ ماں کو بھی دھکے دیے، دونوں بچوں کو لے گیا، نہر فرات میں لے جا کے دونوں بچوں کو شہید کیا۔ جب شہید کرنے لگا تو بڑے نے کہا میری آنکھوں کے سامنے میرے چھوٹے کو شہید نہ کرنا۔ چھوٹے نے کہا میری آنکھوں کے سامنے بڑے کو شہید نہ کرنا۔ بدبخت نے دونوں کو شہید کیا، سر نیزے پہ لٹکا لیے
اور دونوں کے اجساد مبارکہ نہر فرات میں پھینک دیے، نیزے پہ لٹکا کر ابن زیاد کے پاس لیا، کہا دیکھو یہ ہے امام مسلم کی شہادت اور محمد و ابراہیم کی شہادت۔ دونوں کو لے کے گیا۔ ابن زیاد نے کہا او خبیث کے بچے، میں نے تو کہا تھا زندہ پکڑ کے لاؤ، تو قتل کر لایا۔ اس نے کہا اگر یزید نے مجھ سے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں تو کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ مال دگنا ملے گا، دولت زیادہ ملے گی، زندہ لے کے گیا تو پیسے تھوڑے ملیں گے، قتل کیا ہے تو خوش ہو کر مجھے انعام دے گا۔ اس نے کہا اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی قتل کر دو۔ حارث کو لے جا کر اسی جگہ جہاں امام مسلم کے دونوں بچوں کو شہید کیا گیا تھا، مسلم بن عقیل کے شہزادے شہید ہوئے تھے، اسی مقام پہ حارث کو لے جا کر ابن زیاد نے وہاں قتل کروا دیا۔ ارے دین تو پہلے ہی ہاتھ سے نکل چکا تھا، دنیا بھی ہاتھ نہ آئی۔ دونوں بچے شہید ہو گئے۔ جس دن امام مسلم شہید ہوتے ہیں 40,000 بندہ بیعت ہوتا ہے، اسی دن امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا مدینہ شریف کہ اے حسین ابن علی آئیے، یہ لوگ بیعت کر چکے ہیں، آپ آ جائیے، حالات سازگار ہے۔ خط روانہ ہو چکا تھا، امام حسین تیاری کر رہے تھے۔ جس دن امام مسلم شہید ہوئے اسی دن امام حسین کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ رات ٹھہرے، فرزدق نامی ایک شاعر عرب کا نامی گرامی شاعر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہ تو حسین ابن علی ہیں، کہا اے حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ فرزدق شاعر کہتا ہے آپ نے سنا نہیں آپ کے بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ فرزدق کہتا ہے امام میں ہاتھ جوڑتا ہوں واپس چلے جائیں، واپس چلے جائیں۔ وہ کوفے والے پھر گئے، بیعت توڑ دی، وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، خدا کے لیے آپ رسول اللہ کی نشانی ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام حسین نے فرمایا اب جو ہونا تھا ہو گیا، اور جو ہوگا وہ ہوگا، اب حسین واپس جانے والا نہیں، اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے جو کچھ ہو سکا حسین کرے گا۔ ادھر مسلم بھی شہید، بیٹے بھی شہید، ادھر حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔